السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي آمین یا رب العالمین۔ لاسٹ کلاس میں ہم نے الحمدللہ جملہ سٹارٹ کر لیا تھا اور آپ کو بتایا گیا تھا کہ عربک میں ہے کے لیے کوئی الگ سے ورڈ نہیں ہے، وہ جملے کی بناوٹ ہی سے اس میں ہے کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات ہم نے یہ کی تھی کہ اگر جملے میں ہے کا مفہوم ختم کر کے تھا کا مفہوم لانا ہوتا ہے تو ہم کیا لگاتے ہیں جملے میں؟ کانا۔ ٹھیک ہے، اب اسی ٹاپک کو آگے بڑھاتے ہیں جملے کو۔ اب میں آپ کو کچھ ایسے الفاظ بتاؤں گا کہ اگر آپ نے وہ ورڈ سیکھ لیے تو آپ قرآن کے سینکڑوں اور جملوں سے واقف ہو جائیں گے۔ یعنی ایک ایک ورڈ سیکھنے سے قرآن کے درجنوں جملے اب آپ کو خود ترجمہ کرنا آنے لگ جائے گا انشاءاللہ، صرف وہ ورڈ ایسے ہوں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، تو آج کلاس ہماری ہے 16A، کلاس کا نام ہے دس۔ انگلش میں جو واقف ہیں وہ اچھی طرح دس سے واقف ہیں۔ دس اشارہ کرنے کے لیے آتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پین ہے، یہ بورڈ ہے، یہ دیوار ہے، یہ زید ہے، وغیرہ وغیرہ۔ دس کس لیے آتا ہے؟ اشارہ کرنے کے لیے۔ اردو میں اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ یہ، ٹھیک ہے، قریب کے اشارے کے لیے۔ جیسے کوئی چیز قریب ہے تو میں کیا بولوں گا؟ یہ۔ اگر میں بولوں کہ عربک میں دس کو کیا کہتے ہیں تو سمپل سی بات ہے، ھذا۔ یہ جو آج ٹاپک پڑھ رہے ہیں، آپ گرامر کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، عربک کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں، سب سے پہلا ٹاپک آپ کو یہ ملے گا۔ سب سے پہلا جو سبق کتابوں میں موجود ہوگا وہ کیا ہوگا؟ ھذا۔ ٹھیک ہے، تو ھذا کا مطلب کیا ہے؟ دس۔ سمپل، ھذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ۔ ھذا کا مطلب کیا ہے؟ یہ۔ اب میں جملے لکھتا ہوں ڈائریکٹ، کوئی ہم قاعدہ نہیں پڑھ رہے۔ ھذا حلال، ھذا یہ حلال، ھذا حلال یہ حلال ہے، یہ حلال ہے۔ اب آپ کو میں تھوڑی دیر میں بتاتا ہوں ہے کا ترجمہ کہاں سے آ رہا ہے۔ ھذا یہ حلال، حلال ہے، یہ حلال ہے۔ ھذا حرام، یہ کیا مطلب ہوگا اس کا؟ ھذا حرام یہ حرام ہے۔ ھذا سحر، سحر مطلب جادو، ھذا سحر یہ جادو ہے۔ ھذا بلاغ، بلاغ مطلب پیغام، ٹھیک ہے، ھذا بلاغ یہ پیغام ہے۔ اب ہم نے بولا تھا کہ جملے کا سب سے چھوٹا اسٹرکچر کیا ہوتا ہے؟ معرفہ پلس نکرہ۔ دو الفاظ تو ہوتے ہیں لیکن وہ دو الفاظ کس طریقے سے ہوتے ہیں؟ معرفہ پلس نکرہ۔ تو تھوڑے سے نیچے ہیں، نیچے ایک نوٹ لکھا ہوا ہے، نظر آیا؟ اشارہ کرنے کے تمام الفاظ، یہ پہلا لفظ پڑھا ہے نا ہم نے اشارہ کرنے کا، یہ اشارہ کرنے کے لیے یوز ہوتا ہے نا۔ تو عربک میں اشارہ کرنے کے لیے جتنے بھی الفاظ ہیں، جیسے انگلش میں دس ہے، دیٹ ہے، تو عربک میں اشارہ کرنے کے جتنے بھی الفاظ ہیں، باری باری پڑھیں گے، ابھی ہم پہلا پڑھ رہے ہیں۔ تو عربک میں جو اشارہ کرنے کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ معرفہ ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہوتے ہیں؟ بس یہ گرامر کی بات ہے، اس کو سمجھ لیں، یہ کیا ہوتے ہیں، کیوں ہوتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ جتنے بھی ایسے الفاظ ہیں گے جن کے ذریعے سے اشارہ کیا جاتا ہے وہ کیا ہوتے ہیں؟ معرفہ۔ اب ہمارا جملے کا اسٹرکچر کیا تھا؟ معرفہ پلس نکرہ۔ جو بھی اسٹرکچر معرفہ پلس نکرہ پہ آئے گا اس میں کون سا مفہوم پیدا ہوگا؟ ہے گا۔ معرفہ ابھی ہم نے پڑھا، اشارہ کرنے کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کون سے ہیں؟ معرفہ۔ حلال یہ معرفہ ہے، نکرہ ہے؟ نکرہ، الف لام نہیں ہے، تو معرفہ پلس نکرہ کا اسٹرکچر کمپلیٹ ہو گیا، تو یہ جملے کا اسٹرکچر ہے۔ سمجھ آیا؟ سمجھ آیا کیا چیز سمجھائی ہے میں نے؟ تو یہاں اس میں ہے کا مفہوم موجود ہے۔ ھذا حلال یہ حلال ہے، ھذا حرام یہ حرام ہے، ھذا سحر یہ جادو ہے، ھذا بلاغ یہ پیغام ہے۔ ٹھیک ہے، اب سمجھ آیا ہے کا مفہوم کہاں سے آ رہا ہے؟ ھذا ربی یہ میرا رب ہے، ھذا اخی یہ میرا بھائی ہے، ھذا کتابنا یہ ہماری کتاب ہے۔ اگر ہوتا ھذا کتابی تو اس کا مطلب کیا ہوتا؟ اچھا، میں نے یہاں پہ ھذا کتابی نہیں لکھا، ھذا کتابنا لکھا ہے کیونکہ قرآن میں کتابنا کا لفظ آیا، کتابی کا لفظ نہیں آیا۔ تو کہ ساری مثالیں قرآن سے ہیں، ساری مثالیں قرآن سے ہیں، کوئی بھی ایک مثال قرآن سے باہر نہیں ہے۔ ھذا یہ کتابنا ہماری کتاب
ہے. ھذا بہتان عظیم، یہ بڑا بہتان ہے. ھذا ذکر مبارک، یہ مبارک ذکر ہے. ھذا عذاب علیم، یہ دردناک عذاب ہے. ھذا یوم الدین، یہ بدلے کا دن ہے. ھذا یوم الفصل، ھذا یوم الفصل. فصل کہتے ہیں فیصلے کو، فصل کہتے ہیں. سب سے پہلے بتائیں یہ کون سا اسٹرکچر ہے؟ یہ دونوں ورڈ مرکب نسبتی، مرکب الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے اور زیر والی حالت. تو کیا کریں گے؟ فیصلے کا دن. ھذا یوم الفصل، یہ فیصلے کا دن ہے. ھذا ساحر کذاب، کاذب کسے کہتے ہیں؟ جھوٹا. کذاب بڑا جھوٹا. ھذا ساحر کذاب، یہ بڑا جھوٹا جادوگر ہے. تو ساحر کی صفت کیا ہے؟ اچھا، ساحر کذاب کون سا مرکب ہے؟ مرکب وصفی. ٹھیک ہے، یہ جھوٹا جادوگر ہے، یہ بڑا جھوٹا جادوگر ہے. وَأَنَّ، اور بے شک، ھذا یہ، صراطی، میرا راستہ ہے. وَأَنَّ ھذا صراطی، اور یہ میرا راستہ ہے. مستقیمہ، سیدھا، اور یہ میرے سیدھا راستہ ہے. وَأَنَّ ھذا صراطی مستقیمہ، اور یہ میرا سیدھا راستہ ہے. جہاں پر بھی مشکل ہو مجھے روک دیجیے گا. ھذا رحمتم من ربی، ھذا رحمتن، یہ رحمت ہے. من ربی، میرے رب کی طرف سے، میرے رب کی طرف سے. شاباش. ھذا، اچھا دکانوں پہ ٹھیلوں پہ آپ نے یہ جملہ لکھا ہوا دیکھا ہوگا، ھذا من فضل ربی. آج انشاءاللہ آپ کو اس کا ترجمہ خود کرنا آئے گا. ھذا یہ فضل، سوری ھذا یہ من فضلی، فضل سے ہے، فضل سے ہے. اب من کو ہٹا دیں. فضلی ربی، میرے رب کا فضل، میرے رب کا فضل. اب دیکھیں، سب سے پہلے دیں گے ہر الگ الگ جملے کا ترجمہ، ورڈ کا ترجمہ آتا ہے. ھذا من فضلی ربی. ٹھیک ہے، یہ سے فضل میرا رب، یہ کیا ہے؟ میرے رب کا فضل. چھوٹی ایک کو ہٹا دیں. فضل پہ نہ تنوین ہے نہ الف لام ہے، اور رب زیر والی حالت میں ہے. فضلی رب، رب کا فضل، اور یہ رب چھوٹی اے کی طرف نسبت ہو رہی ہے. تو یہ آپس میں پیچیدہ مرکب نسبتی ہے. میرے رب کا فضل، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یہ میرے رب کے فضل سے ہے، یہ میرے رب کے فضل سے ہے. یہ جو بھی چیز اللہ نے مجھے ٹھیلا دیا ہے، دکان دی ہے، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے، یہ اللہ کی عطا میں سے ہے. ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل میں سے ہے. ھذا یہ من عند اللہ، اللہ کی طرف سے ہے. یہ کس نے بولا تھا؟ حضرت مریم علیہ السلام نے. زکریا علیہ السلام نے آ کے پوچھا یہ کہاں سے آیا ہے؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے. وہ پھل ان کے کمرے میں پھل دیکھے، حجرے میں پھل آئے ہیں تازے، کمرے میں کوئی آیا نہیں ہے. تو انہوں نے حضرت مریم نے کیا کہا؟ ھذا من عند اللہ، یہ اللہ کی طرف سے ہے. ھذا من عند اللہ. ھذا یہ الہکم، تمہارا الہ ہے. اور الہ موسیٰ، موسیٰ کا الہ ہے. یہ تم سب کا الہ ہے اور موسیٰ کا الہ ہے. کس نے بولا تھا؟ جب موسیٰ علیہ السلام 40 راتوں کے لیے کوہ طور پر چلے گئے تھے اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے اللہ وعدے کے مطابق. تو جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیچھے سامری نے بچھڑا بنایا تھا، تو سامری نے اس بچھڑے کی طرف اشارہ کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم سے کہا ھذا الہکم، یہ تمہارا الہ ہے. وَإِلَٰهُ موسیٰ، اور موسیٰ کا الہ ہے. یہ تمہارا بھی الہ ہے اور موسیٰ کا بھی الہ ہے. ان ھذا لشیء عجیب، بے شک یہ لا واقعی، شیء عجیب، عجیب چیز ہے. تو لام زبر لا تاکید کے لیے آتا ہے نا، بے شک یہ واقعی عجیب چیز ہے، یہ تو واقعی عجیب چیز ہے. ان ھذا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا یا آدم، اس سے پہلے آدم بھی لکھ لیے گا، ٹھیک ہے، یہاں پہ نہیں لکھا ہوا. یا آدم، پوری آیت یوں ہے، یا آدم، اے آدم، ان ھذا، بے شک یہ، اللہ تعالیٰ نے ابلیس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا آدم سے کہ یہ تمہارا بھی دشمن ہے اور تمہاری بیوی کا بھی دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا کہ اے آدم، یا آدم، اے آدم، ان ھذا، بے شک یہ عدوٌ، دشمن ہے، لکا، تیرے لیے، ولی زوجکا، اور تیری بیوی کے لیے. تو اللہ نے کیا فرمایا تھا کہ یہ جو ابلیس ہے، اشارہ کر کے ھذا، ابلیس کی طرف اشارہ کیا تھا، یہ ابلیس تیرا بھی دشمن ہے اور تیری بیوی کا بھی دشمن ہے.
ھذا فراق بینی و بینک، فراق کسے کہتے ہیں؟ جدائی، ٹھیک ہے، فراق جدائی، اردو میں بھی استعمال ہے فراق جدائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام کا ہمیں سفر تو یاد ہونا چاہیے کہ 3 سوالات کیے تھے، تو ہر سوالات کہہ رہا ہوں 3 حضرت موسیٰ نے سوالات کیے تھے ہر بات پر، تو حضرت خضر نے بولا سوال نہیں کرنا، سوال نہیں کرنا، تو 2 سوالوں کے بعد حضرت موسیٰ نے کیا کہا تھا کہ اگر اب سوال کروں تو آپ مجھے الگ کر دیے گا۔ تو جب تیسرا بھی سوال حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام نے کر لیا تو یہ قول، یہ بات حضرت خضر علیہ الصلاۃ والسلام نے بولی تھی، ھذا فراق، یہ جدائی ہے، یعنی جو تیرا سوال ہے نا یہ جدائی ہے، بینی میرے درمیان، و بینی کا تیرے درمیان، یہ میرے اور تیرے درمیان جدائی ہے، مشکل ہے۔ تو صرف ہم نے آج ایک ورڈ سیکھا ہے، کون سا؟ ھذا۔ اس ایک ورڈ سیکھنے کی وجہ سے قرآن کے درجنوں جملے، الفاظ نہیں، اب درجنوں جملے آپ کو سمجھ آنے لگ گئے ہیں۔ جب یونٹ 3 کمپلیٹ ہوگا تو انشاءاللہ قرآن کے ہزاروں جملے آپ کو سمجھ آتے ہوں گے انشاءاللہ، یعنی انشاءاللہ 17 کلاس کا ہمارا یونٹ 3 کمپلیٹ ہو جائے گا، تو یعنی 17 گھنٹوں میں آپ قرآن کے ہزاروں جملے سیکھ گئے۔ کتنے؟ ہزاروں، الحمدللہ، مکمل جملے۔ ھذا فراق بینی و بینک، ھذا اللہ تعالیٰ قرآن کی طرف اشارہ کر کے کہہ رہا ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ ھذا یہ بیان ہے، قرآن کی طرف اللہ اشارہ کر کے کیا کہہ رہا ہے؟ یہ بیان ہے، للناس لوگوں کے لیے، وہدن اور ہدایت ہے، وموعظۃ موعظہ نصیحت، واعظ و نصیحت، موعظہ دیکھیں واعظ بیچ میں آ رہا ہے، اگر شروع کا میم اور آخری کا تا ہٹائیں کیا بچتا ہے؟ یہاں سے میم ہٹا دیں اور بیچ میں کیا بچا؟ واعظ، تو اس طرح یاد کر لیں، اس کا مطلب ہوتا ہے واعظ و نصیحت، موعظہ واعظ و نصیحت۔ ھذا بیان، یہ قرآن بیان ہے لوگوں کے لیے، و ہدن اور ہدایت ہے، و موعظۃ اور نصیحت للمتقین، متقین کے لیے۔ تو اس کا ترجمہ ہوگا یہ بیان لوگوں کے لیے ہے اور ہدایت اور نصیحت متقین کے لیے ہے۔ اس کی تھوڑی سی تفصیل میں جاؤں گا تو بہت بہترین آیت سمجھ آ جائے گی۔ یہ قرآن جو بھی پڑھے گا بیان تو سب کے لیے ہے، بالکل واضح ہے، سمجھ سب کو آئے گا، سمجھ سب کو آئے گا، لیکن نصیحت سب کو نہیں ملے گی، ہدایت سب کو نہیں ملے گی۔ واو کے بعد اللہ کہہ رہا ہے اور ہدایت اور نصیحت کس کے لیے ہے؟ یعنی جن کے دل میں ایک مادہ ہے خوف کا، اللہ سے لو لگانے کا، اللہ سے ڈرنے کا، جو قدرتی مادہ ان کے دل میں موجود ہے، اگر وہ مادہ ہے تو قرآن ہدایت دے گا ان کو، اگر وہ مادہ ہے تو قرآن ان کو نصیحت کرے گا، قرآن ان کو قرآن پڑھ کے ان کے رونگٹے کھڑے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور اگر یعنی دل میں تقوی نہیں ہے تو صرف بیان ہے، صرف کیا ہے؟ جس طرح ایک خطیب بیان کرتا ہے، کھڑا ہوتا ہے، ہم جمعے کا سن کے آ جاتے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو محض وہ قرآن بھی ان کے لیے پھر وہی بیان کی حیثیت رکھے گا۔ تو آج ہم نے کیا پڑھا؟ ھذا کس لیے آتا ہے؟ اشارہ کرنے کے لیے قریب کی چیز کی طرف، یہ سمپل۔ اب انگلش کے اندر اور اردو کے اندر بھی جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، استعمال دس ہوتا ہے، استعمال کیا ہوتا ہے؟ اور اردو میں بھی یہ ہوتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے عربک ایک باحیا زبان ہے، مذکر اور مؤنث میں فرق کرتی ہے، تو ہر چیز میں اگر کسی مؤنث چیز کی طرف اشارہ کرنا ہو، اتنی ڈیٹیل میں نہیں جانا، بس ہمیں ورڈ یاد کرنا ہے، اگر جس چیز کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے اگر وہ مؤنث ہے، یہ ساری مذکر ہے نا، غور کریں، جتنے بھی فضل یہ ساری یہ مذکر ہیں، ٹھیک ہے۔ اب کسی مؤنث چیز کی طرف اشارہ کرنا ہے، جیسے جنت مؤنث ہے نا، تو پھر ھذا استعمال نہیں کریں گے، تو پھر کیا استعمال کریں گے؟ ھذہ، نیچے لکھا ہوا ہے آپ کے اسی پیج میں، ھذا مذکر کے لیے اور ھذہ مؤنث کے لیے۔ ترجمہ کیا ہوگا؟ سیم، ترجمہ کیا ہوگا؟ سیم۔ عربک میں ہر ٹاپک مذکر کے لیے الگ ہے، مؤنث کے لیے الگ ہے، الفاظ الگ ہیں، اردو میں ٹرانسلیٹ کریں، انگلش میں ٹرانسلیٹ کریں تو ترجمہ سیم رہتا ہے۔ جیسے ھذہ جنت، کیا ترجمہ ہوگا؟ یہ جنت ہے کا ترجمہ کہاں سے آیا؟ اسٹرکچر سے، اسٹرکچر کیا بن گیا؟ معرفہ پلس نکرہ، معرفہ پلس نکرہ۔ کیا نوٹ پڑھا تھا ہم نے؟ اشارہ کرنے کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ معرفہ ہیں، یہ دوسرا لفظ آ گیا تو یہ بھی معرفہ ہے، نیکسٹ کلاس میں تیسرا چوتھا پڑھیں گے تو وہ بھی معرفہ ہوگا۔ اشارہ کرنے کے جتنے بھی الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ ٹھیک ہے، تو ھذہ بھی قریب کے لیے ہے لیکن مؤنث کے لیے، ھذہ جنت، یہ جنت ہے،
हादिही आयतुन, ये आयत है। इन्ना हादिही तज़किरतुन, बेशक ये नसीहत है। तज़किरा भी किसे कहते हैं? नसीहत को। बेशक ये नसीहत है। व इन्ना हादिही उम्मतुकुम, और बेशक ये उम्मतुकुम तुम्हारी उम्मत है। या कौमी, इसको देख लें, या कौमी क्या तर्जुमा होगा? ए मेरी कौम, हादिही ये नाक़तुल्लाह, नाक़तुल्लाह अल्लाह की नाका है। ठीक है, अगर किसी वर्ड का तर्जुमा नहीं आया करे तो वही वर्ड रख कर उर्दू में कर लिया करें, फिर उसको समझा करें। ए मेरी कौम, ये अल्लाह की नाका है। नाका कहते हैं ऊँटनी को। नाका किसे कहते हैं? ऊँटनी। ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी है। अल्लाह तबारक व तआला ने ऊँटनी किस कौम में भेजी थी? किस नबी में भेजी थी? सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम। तो ये सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कौल है। ठीक है, ऊँटनी एक बतौर मौज़ा आई थी, उन्होंने उसी का ही मजाक उड़ाया, उसको कत्ल कर दिया। तो सालेह अलैहिस्सलातु वस्सलाम क्या कह रहे हैं? एक, या ए मेरी कौम, हादिही ये नाक़तुल्लाह, अल्लाह की ऊँटनी है। ये कौन सा मुरक्कब है? निस्बती है। ठीक है, जुमले में चलते चलते आपको महसूस भी नहीं होगा कितने मुरक्कबात आएंगे और आप तर्जुमा खुद ब खुद कर रहे होंगे। तो क्या अल्हम्दुलिल्लाह इतनी मिसालें आप पढ़ चुके हैं। ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी है। लकुम, तुम्हारे लिए। आयतुन, एक निशानी है। तुम्हारे लिए एक निशानी है। निशानी मौज़ा, कि अल्लाह ने एक मौज़े के तौर पे ये ऊँटनी भेजी है। ए मेरी कौम, ये अल्लाह की ऊँटनी है, तुम्हारे लिए एक निशानी के तौर पर है। एक तुम्हारे लिए एक निशानी है। क्या पढ़ा आज हमने? जुमला ही पढ़ा, लेकिन एक ऐसा वर्ड सीखा, अगर उस वर्ड को हम इस्तेमाल करना सीख जाएं तो कुरान के दर्जनों नहीं सैकड़ों जुमले और हमें समझ आने शुरू हो जाएंगे, मुकम्मल जुमले। हाज़ा पढ़ा और हाज़िही पढ़ा। ये एक बहुत छोटा टॉपिक है, लेकिन उसको मिसाल के ज़रिए से बहुत बड़ा कर दिया मैंने 2 पेजेस पर। बहुत छोटा सा टॉपिक है ये। कुरान के अंदर इतनी मिसालें हैं, इसकी इतनी मिसालें हैं, अगर मैं मिसाल लिखना चाहूँ तो 5 पेज भर जाएंगे। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे कितनी मिसालें हैं इसकी। ठीक है, अब एक छोटा सा पॉइंट आपको बताया जा रहा है। अभी हमने हाज़ा और हाज़िही पढ़ लिया ना। अब मुझे बताएं इसका तर्जुमा क्या होगा? हाज़ल कुरान। शाबाश, किसने बोला? ये मारिफा है। क्या है? तो इसमें है का मफहूम नहीं है, बस ये बारीकी नोट कर लें। मारिफा, इसका तर्जुमा यूँ नहीं करेंगे ये कुरान है, इसका तर्जुमा करेंगे ये कुरान। जिस तरह बोलते हैं ना, दिस बुक, दिस मैन, दिस पेन, इसमें इसका तर्जुमा नहीं है का तर्जुमा मुकम्मल जुमला नहीं है। तो क्या मारिफा बन गया? तो अब समझ आ रहा है स्ट्रक्चर कितने काम की चीज़ें। तो अरबिक के अंदर स्ट्रक्चर पे बुनियाद है सारी। अगर आपको स्ट्रक्चर समझ आ जाए ना, तो अरबिक के आप बहुत बेहतरीन तर्जुमा कर सकते हैं। एक होता है सरसरी तर्जुमा, चलचला वाला तर्जुमा। हाँ, ये कुरान चलो हो गया, हाज़ा कुरान, ये कुरान है, लेकिन पता नहीं है कहाँ से आया और कहाँ से नहीं आया वो चीज़। तो अब आपको पता चल गया हाज़ल कुरान, यानी हाज़ा के बाद वाला लफ्ज़ अगर अलिफ लाम वाला है, क्या रूल है? हाज़ा के बाद वाला लफ्ज़ अगर अलिफ लाम वाला है तो उसमें है का तर्जुमा नहीं है, उसमें है का तर्जुमा नहीं है। अब देखें, दर्ज झेल मिसालें जुमला नहीं है। दर्ज झेल मिसालें जुमला नहीं है, गौर करें। और अभी आपने गौर कर लिया क्यों जुमला नहीं है? मारिफा है। हाज़ल कुरान, ये कुरान। हाज़ल वअदु, ये वादा। हाज़र रसूलु, और हम इसका उर्दू में कैसे ट्रांसलेट करते हैं? याला रसूल करते हैं ना, उर्दू बिगाड़ के बोलते हैं याली किताब, असल में होता है ये किताब। तो हम क्या कहते हैं? याली किताब, ये वाली किताब, याली किताब, याला रसूल। तो वही वाला तर्जुमा है ये। हाज़ल कुरान, याला कुरान, ये वाला कुरान, ये वाला कुरान। हाज़र रसूल, ये रसूल। हाज़न नबीयु, ये नबी। हाज़िहिल हयातु, ये ज़िंदगी। यहाँ पे हाज़ा क्यों नहीं आया? हाज़िही क्यों आया? मुअन्नस है। हाज़िहिल क़रिया, उर्दू में आता है ये? उर्दू में इस्तेमाल है इस्तेमाल। करिया वो फरहान गालिबान उनकी नात है ना, जो बच्चा जो था फरहान रज़ा कादिर, क्या नाम है उसका, तो उसमें नात में आता करिया। गाड़ी उर्दू में मौजूद है ये। करिया बस्ती को कहते हैं। ठीक है, करिया नगर किस तरह अल्फाज हैं, बस्ती। हाज़िहिल क़रिया, ये बस्ती, याली बस्ती, ये वाली बस्ती। हाज़िहिश शजरा,
یہ درخت. تو اللہ نے کہا تھا آدم اور حوا علیہ السلام سے اس درخت کے قریب نہیں جانا. تو ہذہ الشجرہ یہ درخت. ہذہ البلدۃ شہر, بلدہ اردو میں ورڈ ہے. ہاں بلد اور بلدہ ایک ہی. اردو میں ورڈ ہے بلدہ, اردو میں ورڈ ہے بلدہ ہے. ناظم بلدیات ہوتے ہیں, شہروں کے ناظم, ناظم ہے بلدیات. تو بلدیات شہروں, تو بلدہ شہر. ہذہ البلدہ یہ شہر. یہ میں اس لیے بتاتا ہوں جتنے آپ اردو سے دور ہوں گے نا, یقین کریں قرآن سے اتنے دور ہوں گے. ہم جتنے انگلش کے قریب جا رہے ہیں نا محبت میں, اردو کو پرانی زبان سمجھ رہے ہیں, تو یقین کریں جتنے ہم اردو سے دور ہو رہے ہیں نا تو آٹومیٹک قرآن سے بھی دور ہو رہے ہیں. اگر ہمیں اردو پہ مہارت ہے نا اپنی, تو الحمدللہ قرآن کے بہت سارے مقامات کو ہم سمجھ سکتے ہیں بغیر کسی محنت کے. ھذا الغراب, غراب کہتے ہیں کوے کو. ھذا الغراب کوا, یہ کوا. ھذا الغراب یہ کوا. یہاں پہ ہے کا ترجمہ آئے گا یہ کوا ہے. اگر میں یہاں سے صرف الف لام ہٹا دوں, کیا ہٹا دوں, سمجھانے کے لیے. قرآن میں اس طرح تو نہیں آیا, قرآن میں الف لام کے ساتھ آیا ھذا غراب. ھذا تو کیا ترجمہ ہو جائے گا, یہ کوا ہے. لیکن قرآن میں کس طرح آیا ہے, الغراب یالا کوا. ھذا البیت, ھذا الحدیث, حدیث بات, حدیث بات. ھذا الفتح یہ فتح. آسان ہے آج کی کلاس. نام آ جائے کسی کا, جیسے ھذا زیدن, ہم قرآن پڑھ لیں عام عربی پڑھ لیں, ہم قرآن پڑھ لیں یا نام عام عربی پڑھ لیں. تو ہم قرآن پڑھ لیں عربی پڑھ لیں ہم. تو میں نے صرف قاعدوں کو قرآنی کی عربی سے, یہ قاعدہ قرآن میں نہیں ٹوٹے گا. سمجھ آ رہا ہے, یہ جتنے بھی قاعدے ہیں نا یہ صرف قرآن کو فوکس کر کے بنائے گئے ہیں. یہی تو اس کورس کی خاصیت ہے. ٹینشن نہیں لینی, آپ عام بول چال والی تھوڑی عربی سیکھ رہے ہیں, ٹھیک ہے, ہمیں قرآن سمجھنا ہے. تو یہ قاعدہ انشاءاللہ قرآن میں کہیں نہیں ٹوٹے گا. لاسٹ کلاس میں کون سی ووکیبلری پڑھی تھی ہم نے, لاسٹ کلاس میں کون سی ووکیبلری پڑھی تھی, کانا. اس کلاس میں بھی کانا ہی ووکیبلری ہے. کانا کے کتنے استعمالات بتائے تھے آپ کو, 4. ایک پڑھ لیا, جملے کو ماضی کرنے کے لیے, یعنی جملے میں سے ہے کا مفہوم کاٹ کر تھا کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے. اب کانا کا دوسرا ترجمہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اللہ, اللہ علیمن حکیمہ, اس کا ترجمہ کریں پہلے. اللہ علیم اور حکیم ہے, اللہ علیم اور حکیم ہے. معرفہ نکرہ, نکرہ کا اسٹرکچر ہے نا, اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اب میں یہاں پہ کانا لگا رہا ہوں. اب کانا کا ترجمہ پرانے رول سے کریں جو ہم نے کلاس 15 میں پڑھا تھا. اللہ جاننے والا حکمت والا تھا, معاذ اللہ, اب نہیں ہے. تو یہاں پہ کانا کا رول اس لحاظ سے ٹوٹ رہا ہے. وہ کانا کا پہلا استعمال تھا, کانا کا دوسرا استعمال تھا. اب کانا کا دوسرا استعمال سن لیں. یہاں پہ کانا کا ترجمہ تھا نہیں ہوگا. یہ تھوڑی مشکل چیز ہے, اس کو تسلی سے سمجھیں. یہاں پہ کانا کا ترجمہ تھا نہیں ہوگا. کیا ہوگا یہ اب دیکھتے ہیں, اور کیسے فرق کریں گے یہ بھی دیکھتے ہیں. یہاں پر کانا کا ترجمہ ہوگا دوام. جملے میں دوام کے معنی پیدا کرنے کے لیے کانا لگایا جاتا ہے. واپس اگر یہاں پہ میں کانا ہٹا دوں تو اس کا مطلب کمپلیٹ جملہ ہے, اللہ جاننے والا حکمت والا ہے. اس جملے کو مجھے دوام کے ساتھ بولنا ہے. دوام کا مطلب یہ ایک رول ہے, یہ ایک حقیقت ہے. اس کا تعلق زمانے سے نہیں ہے, اس کا تعلق حقیقت سے, جسے ہم انگلش میں کہتے ہیں یونیورسل ٹروتھ. تو جملے کو یونیورسل ٹروتھ بنانے کے لیے کانا لگایا جاتا ہے. یعنی جب کانا ایسے جملے میں لگ جائے جو ایک حقیقت پر مبنی ہے, جو ایک خبر نہیں ہے, یعنی پیچھے ہوئی ہوئی خبر نہیں ہے جو پہلے ایک کام ہو چکا ہے, ایک ایسا جملہ ہے جو ایک حقیقت پر مبنی ہے, ایک اصول پر مبنی ہے, تو اس جملے میں کانا لگانے سے دوام کے معنی آ جاتے ہیں. یعنی ہاں کہ اللہ ہے, اس کا ترجمہ پھر ہے کریں گے. نوٹ دیکھیں, کانا جملے میں دوام کے معنی پیدا کرنے کے لیے آتا ہے. بریکٹ میں لکھا ہوا اس کا ترجمہ کیا کریں گے, ہے. کانا یہاں پہ ترجمہ کیا کریں گے, ہے. اب تھوڑی سی دیر میں آپ کو سمجھ آئے گا یہاں پہ ہے ترجمہ کریں. ہے اللہ جاننے والا حکمت والا, اللہ حکمت والا جاننے والا ہے. اب اس کے ہٹانے کے باوجود بھی تو ہے کا ترجمہ تھا, تو پھر کانا کے لگانے کے بعد پھر کون سا ہے کا ترجمہ آیا ہے. اگر یہاں پہ کانا نہیں لگا ہوا تو اس وقت جو ہے کا ترجمہ ہے اس کا مطلب ہے ابھی ہے. اس کا مطلب کیا ہے, ابھی ہے. جیسے میں بولوں زید امیر ہے, مثال دیتا ہوں میں اردو میں, آپ کو سمجھ آئے گا.
زید امیر ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ ابھی امیر ہے، یعنی حال ہی میں امیر ہے۔ اب میں بولوں دنیا گول ہے، اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا ابھی گول ہے، پہلے نہیں تھی، بعد میں نہیں ہوگی۔ تو اردو میں عام حالیہ بات بولنے کے لیے بھی ہے آتا ہے، اور ایک حقیقت بیان کرنے کے لیے بھی ہے آتا ہے۔ اس ہے میں اور اس ہے میں فرق ہے۔ اس ہے کا تعلق حال سے ہے، یعنی ابھی جو ہے، اور اس ہے کا تعلق حقیقت سے ہے، یونیورسل ٹروتھ سے ہے۔ اس میں زمانہ نہیں پایا جا رہا، اس میں ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ جب سے دنیا ہے جب تک رہے گی گول رہے گی۔ سمجھ آ رہا ہے کیا سمجھانا چاہ رہا ہوں؟ تو اب اس جملے میں مجھے دوام پیدا کرنا ہے، یعنی حقیقت کا معنی پیدا کرنا ہے، زمانوں کا ترجمہ نکال کر ایک حقیقت بیان کرنی ہے کہ ہمیشہ سے ایسا ہے اور ایسا ہی رہے گا، ہمیشہ سے ایسا ہے اور ایسا ہی رہے گا۔ تو اس لیے یہاں پہ ہم کانا لگا دیں گے اور کانا کا ترجمہ ہے کریں گے، لیکن اس ہے میں اور اس ہے میں فرق کریں گے۔ اب یہ جملہ دوام والا بن گیا۔ اللہ جاننے والا حکمت والا ہے، اس کا تعلق زمانے سے نہیں ہے، تھا ہے رہے گا، یہ ایک حقیقت ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ تھوڑا مشکل ٹاپک ہے، تھوڑا سا مشکل پیرایا ہے، ٹھیک ہے، اس کو سمجھیں۔ کانا لگانے سے جملے میں ایک حقیقت کا معنی آ جاتا ہے، یعنی یہ ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ یہ کیا ہو رہی ہے؟ ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ مثالیں لکھتے ہیں اور آپ کو سمجھ آئے گا۔ وَكَانَ اللَّهُ، اور ہے اللہ، غفور الرحیمہ، مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا۔ اگر میں آپ سے کانا ہٹا دوں پھر بھی یہی ترجمہ ہے، پھر بھی، اور اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ لیکن اگر یہاں پہ کانا نہیں لگا ہوا، اس کا مطلب ہے ابھی فی الحال میں اللہ رحم کرنے والا ہے۔ اب یہاں پہ کانا لگا دیا، اس کا مطلب ہو گیا یہ ایک حقیقت بن گئی، اللہ جب سے ہے جب تک رہے گا، یہ صرف اللہ میں موجود ہے، یہ صرف اللہ میں موجود ہے۔ دوام آ گیا اس جملے میں، حقیقت بن گئی، ایک یونیورسل ٹروتھ بن گیا کہ اللہ مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ٹاپک مشکل ہمیں کیوں لگتا ہے؟ کیونکہ عام بات بولنے کے لیے بھی ہم اردو میں ہے بولتے ہیں، اور ایک حقیقت بیان کرنے کے لیے بھی اردو میں ہے بولتے ہیں، اس لیے یہ ٹاپک ہمیں مشکل لگتا ہے۔ اس ہے میں اور اس ہے میں فرق آپ کو نظر نہیں آ رہا، نہیں آ رہا نا؟ لیکن اس کو جب سوچیں گے تو فرق ہے کہ زید امیر ہے، کیا مطلب تھا؟ زید ہمیشہ سے امیر ہے، زید بچپن سے امیر ہے، اب ہمیشہ امیر رہے گا؟ کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے پہلے امیر نہ ہو سکتا ہے اب تھوڑی دیر میں امیر نہ ہو۔ لیکن اس کا مطلب کیا ہے؟ دنیا جب سے ہے جب تک رہے گی، گول ہی تھی، گول ہی ہے، گول ہی رہے گی، یعنی یہ دوام ہے، یہ ایک حقیقت بیان ہو رہی ہے۔ تو ایسا جملہ جس میں حقیقت بیان ہو رہی ہو، وہاں پہ کانا کا ترجمہ تھا نہیں کریں گے، ہے ہی کریں گے۔ اتنی سی بات سمجھانی تھی۔ ایسا جملہ جس کا تعلق گزری ہوئی خبر سے نہ ہو، جس کا تعلق گزری ہوئی خبر سے نہ ہو، جیسے اللہ کا عرش پانی پر تھا، یہ تو ایک بات تھی، ایک پرانی بات بتائی جا رہی تھی۔ اب ایسی بات جو ایک حقیقت ہے، ایک رول ہے، ایک اصول بیان ہو رہا ہے، تو وہ اصول عموماً قرآن میں کانا کے ذریعے سے بیان ہوتا ہے کہ یہ ایسا ہے، اس کا تعلق زمانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ حقیقت سے۔ تو اس کو کہتے ہیں دوام، جملے میں دوام پیدا کرنا۔ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا حَمِيدًا وَكَانَ اللَّهُ سَمِيعًا بَصِيرًا۔ یہ وکان اللہ کی قرآن میں درجنوں مثالیں ہیں۔ وکان اللہ، ان اللہ کانا، ان اللہ کانا، انہو کانا، یعنی اللہ کے متعلق خبر دینے کے لیے کانا کے ساتھ سینکڑوں بولوں تو غلط نہیں ہوگا، سینکڑوں مثال ہے، یعنی صرف وکان اللہ علیما حکیمہ، یہ جملہ سمجھنے سے قرآن کے سینکڑوں جملے آپ کو سمجھ آنے لگ جائیں گے۔ تو اس میں کانا کا ترجمہ کیا ہوگا؟ تھا نہیں، ہے ہی ہوگا، لیکن یہ عام ہے نہیں ہے، یہ ایک حقیقت والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب مجھے بولنا ہے ان الشیطان کانا للانسانی عدوا مبینا۔ بے شک شیطان تھا، میں آپ کی لینگویج پہ کر رہا ہوں ابھی، ٹھیک ہے، جو آپ کو لگ رہا ہے۔ بے شک شیطان تھا انسان کے لیے کھلا دشمن، انسان اب نہیں ہے، شیطان اب نہیں ہے، تو اس کا مطلب اس جملے کا تعلق حقیقت سے۔ تو یہاں پر کانا کا ترجمہ تھا نہیں کریں گے، کیا کریں گے؟ ہے۔ یہاں پہ کانا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہے۔ جب جملہ ایک حقیقت پر مبنی ہو تو اس میں کانا کا ترجمہ تھا نہیں ہوگا، ہے ہوگا۔ ہمیشہ، ہاں کر سکتے ہیں دوام، کہ ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گا،
جب سے شیطان ہے اور جب تک رہے گا اس میں یہ صفت بھی رہے گی. تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ بے شک شیطان ہے انسان کے لیے واضح دشمن. اس کا تعلق حال سے، اس کا تعلق حقیقت سے، ہمیشہ نہیں، حقیقت ہم کہہ سکتے ہیں ہمیشہ، حقیقت سے، کہ اس کا تعلق کسی زمانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق ایک حقیقت سے ہے کہ اللہ ایک حقیقت بیان کر رہا ہے کہ شیطان انسان کا ابدی دشمن ہے، ہمیشہ سے دشمن ہے اور ہمیشہ رہے گا. اگر اللہ یہاں پہ کانا نہیں بولتا تو یہاں پہ کیا ترجمہ ہوتا ہے؟ بے شک شیطان انسان کا دشمن ہے. تو اس میں یہ شبہ یعنی محسوس ہو رہا تھا، شاید پہلے نہیں تھا، ہو رہا تھا نا کہ ابھی ہے شاید پہلے نہیں تھا، یا ابھی ہے شاید بعد میں نہ ہو. تو اللہ نے اس جملے کو ایک دوام کے ساتھ بولا، ایک حقیقت کے ساتھ بولا. اللہ نے جملے کو کیا بولا کہ اس میں کوئی زمانہ نہیں ہے، بس یہ ہے تو ہے. تو اب سمجھ آیا کانا کا پہلا ترجمہ کیا تھا وہاں کانا کا ترجمہ تھا کہاں پہ کریں گے؟ جو ایک گزری ہوئی بات بتائی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، ایک خبر دی جا رہی ہے، اور یہ خبر نہیں، ایک حقیقت کی بات کی جا رہی ہے کہ یہ ایسا ہے، یہ ایک حقیقت ہے. جب یونیورسل ٹروتھ کی بات کی جا رہی ہے تو وہاں پہ کانا کا ترجمہ کیا کریں گے؟ ہے. لیکن اس ہے میں اردو میں فرق کریں گے. زید امیر ہے، دنیا گول ہے، یہ میں نے مثال دی ہے، یہ مثال آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے. ان الشیطان کان للرحمن عصیا، میں صرف عصیا کا ترجمہ بتا رہا ہوں، اب پورا آپ کو کرنا ہے. عصیا نافرمان، یا ہوم ورک ہے آپ کا، میں سالو نہیں کروا رہا. عصیا نافرمان. اسی کے نیچے آ جائیں، وکان الشیطان للانسانی خذولا، دھوکہ دینے والا، دھوکے باز. اور شیطان ہے انسان کے لیے دھوکہ باز، انسان کو دھوکہ دینے والا ہے، انسان کے لیے دغا بازی کرنے والا ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا، رقیب اللہ کے نام یاد کروائے تھے، رقیب اس میں آیا تھا نگہبان. اسی طرح ایک مثال دیکھ لیتے ہیں، شاید اس میں آپ کو تھوڑی کنفیوژن ہو جائے. انہو کیا ترجمہ ہوگا؟ کانا، انہو کانا بکم رحیمہ، بے شک وہ کون ہو سکتا ہے جملے میں پیچھے گزرا ہو، تو کیا ضمیر پروناؤن ہمیشہ کسی کی جگہ آتی ہے، تو وہ جملے میں اللہ گزرا ہوگا، لفظ اللہ. تو اب یہاں پہ یہ اصل میں لکھا ہوا ہے ان اللہ، کیا لکھا ہوا ہے؟ بے شک اللہ، لیکن لفظ اللہ کو واپس ذکر نہیں کیا، اللہ کی جگہ اس کے مطابق ضمیر لے آئے. انہو بے شک وہ اللہ، کانا ہے، بکم تم پر، تمہارے ساتھ، رحیمہ رحم کرنے والا، بے شک اللہ ہے تمہارے ساتھ رحم کرنے والا. تو یہاں پہ کانا لانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہمیشہ سے تم پر رحم کرنے والا. یہ ایک حقیقت ہے کہ اللہ تم پر رحم کرنے والا ہے، تھا نہیں، تو کہ یہ حقیقت ہے، ایک گزری ہوئی بات نہیں ہے. تو اللہ کے ساتھ جب بھی کانا آئے گا، اللہ کے ساتھ، اللہ کی صفات کے ساتھ، تو وہ ایک حقیقت ہی ہوگی. یہ آتے ہی قرآن میں حقیقت بیان کرنے کے لیے، بس سمپل سی بات ہے. شیطان دشمن تھا، شیطان دھوکے باز تھا، شیطان دشمن ہے، شیطان دھوکے باز ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے. بس ایک آیت دیکھ لیں آخری، پھر انشاءاللہ کلاس ختم کرتے ہیں. سب سے آخری آیت پہ آ جائیں، جو لائن دلی ہوئی ہے نا اس سے پہلے والی، ماں کھانا. ماں کا ترجمہ کیا ہے؟ نہیں ہے. اب ہمیں نہیں پتہ کانا یہاں پہ تھا ترجمہ ہوگا یا ہے ترجمہ ہوگا، تھوڑا جملہ دیکھتے ہیں آگے پیچھے تو ہم پتہ چل جائے گا. اگر ایک گزری ہوئی بات کی خبر دی جا رہی ہے تو یہاں پہ تھا ترجمہ ہوگا، ایک حقیقت بیان کی جا رہی ہے تو کانا کا ترجمہ ہے ہوگا. ما کان محمد، نہیں تھے محمد، نہیں تھے محمد. حالانکہ یہ آیت اس وقت اتری جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حیات تھے، تو تھے کا ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا. نہیں ہے محمد، نہیں ہے محمد. ابھی صرف ٹکڑے ٹکڑے کر رہا ہوں، پوری آیت نہیں جوڑ رہا. نہیں ہے محمد ابا باپ، احدن ایک، کسی ایک، شاباش. الف لام نہیں ہے تو کیا کوئی، کسی کا ترجمہ آئے گا کوئی ایک. ابا احدن کون سا مرکب ہے؟ الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، زیر والی حالت، کسی ایک کا باپ. اور محمد کسی ایک کے باپ نہیں ہے، اور نہیں ہے محمد کسی کے باپ، کسی ایک کے بھی باپ، کسی ایک کے بھی والد نہیں ہے. حالانکہ حضرت فاطمہ کے تو ابو ہے نا، تو اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے باپ نہیں ہے. آگے پڑھتے ہیں نا تو پھر کلیئر ہوگی. من سے رجالکم، رجال رجل کی جمع ہے، رجال کس کی جمع ہے؟ رجل، مرد. نہیں ہے محمد کسی کے باپ، تمہارے مردوں میں سے.
یعنی عورتوں کے تو باپ ہیں، حضرت زینب، رقیہ، فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہن، لیکن بیٹوں یعنی مردوں کے باپ نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی بیٹے تھے 2 یا 3، ایک اس کے مطابق 2، ایک روایت کے مطابق 3، جتنے بھی بیٹے تھے وہ فوت ہو گئے۔ تو اللہ نے یہ ایک حقیقت بیان کر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہیں کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے، کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے۔ سمجھ آ رہا ہے ترجمہ؟ ولیکن، اور لیکن، اگر مردوں کے باپ نہیں ہیں تو کون ہے؟ رسول اللہ، ولیکن اللہ کے، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں۔ یہاں پہ تنوین نہیں ہے، الف لام نہیں ہے، زیر والی حالت، کون سا مرکب ہے؟ اللہ کے رسول نہیں ہے۔ تھا کا ترجمہ کر کے دیکھتے ہیں، چلو۔ نہیں تھے محمد کسی ایک کے باپ تم مردوں میں سے۔ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں تو تھے کا ترجمہ تو ہو ہی نہیں سکتا، ٹھیک ہے؟ تو کیا کریں گے؟ ہے کا ترجمہ۔ بس چھوٹی سی بات یاد کر لیں، کانا کا کبھی ترجمہ تھے کرتے ہیں، کبھی ہے کرتے ہیں۔ تھے کب کریں گے؟ جب کوئی گزری بات کی خبر دی جا رہی ہے، اور ہے کب کرتے ہیں؟ جب کوئی حقیقت بیان کی جا رہی ہے۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک اصول بیان ہو رہا ہے کہ اللہ کے نبی تم میں سے کسی مرد کے باپ نہیں ہیں، ولیکن رسول اللہ، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور خاتم النبیین، خاتم النبیین ہے۔ اور کون ہے؟ خاتم النبیین۔ خاتم کہتے ہیں مہر لگانے والا، ٹھیک ہے؟ ویسے اردو میں اس کا ترجمہ خاتم النبیین ہی کر دیتے ہیں ہم۔ ہاں بن رہا ہے نا، وہی تو بنوا رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ وخاتم النبیین، ہم اس کا ترجمہ خاتم النبیین ہی کر دیتے ہیں نا، اس کا ترجمہ ہمارے ذہن میں ہے آخری نبی۔ خاتم کہتے ہیں مہر لگانے والا، ٹھیک ہے؟ مہر انگوٹھی کو کہتے ہیں، مہر لگانے والا۔ الف لام نہیں ہے، تنوین نہیں ہے، زیر والی حالت ہے، حالانکہ زبر آ رہا ہے۔ یہ اینا والی حالت ہے نا، نبی یینا تو زیر والی حالت، نبی یونا نہیں ہے تو اس کی حالت اینا سے پہچانیں گے۔ تو یہ کیا ہے؟ نبیوں کے مہر لگانے والے، یعنی نبیوں کا سلسلہ ہے، اس سلسلے کو مہر لگا دی۔ تو اس کا لفظی ترجمہ کیا ہے؟ نبیوں کو مہر لگانے والے، نبیوں کے سلسلے کو مہر لگانے والے۔ نہیں ہے محمد کسی ایک کے باپ تم مردوں میں سے، اور لیکن رسول اللہ ہیں، اللہ کے رسول ہیں، اور خاتم النبیین ہیں۔ وکان اللہ، اور ہے اللہ، وکان اللہ، اور ہے اللہ، بکلی شیئن، ہر چیز کو، کے ساتھ، ابھی دیکھتے ہیں، ہر چیز کے ساتھ ترجمہ نہیں بن رہا، کیا بن رہا ہے؟ ہر چیز کو جاننے والا، اور اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ نہیں ہے محمد کسی کے باپ تمہارے مردوں میں سے، اور لیکن اللہ کے رسول ہیں، اور خاتم النبیین ہیں، اور ہے اللہ، اور اللہ ہے ہر چیز کو جاننے والا۔ یعنی اللہ کہہ رہا ہے میں تمہارے لیے بتا رہا ہوں، ورنہ تو اللہ ہر سب چیزیں جانتا ہے۔ تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں نا قادیانی ٹائپ کے، کہ وہ ایسی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں کہ قرآن میں تو نہیں آیا، تو اللہ کہہ رہا ہے اور اللہ سب چیزیں جانتا ہے، اللہ تمہارے لیے اتنی واضح بات کہہ رہا ہے۔ یہ ویسے تو اللہ سب کچھ جانتا ہے کہ اللہ کے نبی آخری نبی ہیں اللہ کے، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد آپ کا ہاذا اور ہادی کی آیت آ رہی ہیں، یہ بہت آسان ہے، بس میں 2 ورڈ مشکل ہیں، وہ انڈرلائن کر لیں۔ پہلی آیت میں ہے غمرہ، غمرہ اس کا مطلب ہوتا ہے غفلت، بل قلوبہم فی غمرۃ، بلکہ ان کے دل غفلت میں ہیں، من ہاذا، اس سے، قرآن سے، غمرہ، ٹھیک ہے؟ اور آخری آیت میں دیکھیں، یا قومی انما هذه الحیات الدنیا متاع وان الآخرۃ دار القرار، دار القرار، قرار کا گھر، دار القراری، مرکب نسبتی ہے نا، قرار کا گھر یعنی ہمیشگی کا گھر۔ قرار کیسے کہتے ہیں؟ جہاں پہ ٹھہرا جاتا ہے، جہاں پہ جائے قرار، دار القرار مطلب جائے قرار۔ تو دار القرار کے 2 ترجمے یاد کر لیں، جائے قرار یا ہمیشگی کا گھر۔ وَإِنَّ الْآخِرَةَ، اور بے شک آخرت، دار القرار، دار القرار ہے، یعنی قرار کا گھر ہے، ہمیشگی کا گھر ہے، رہنے کا گھر ہے۔ سمجھ آیا ترجمہ؟ وَإِنَّ الْآخِرَةَ دار القرار، یا قومی، اے میری قوم، انما سوائے صرف هذه الحیات الدنیا، یہ دنیاوی زندگی، اے میری قوم یہ دنیاوی زندگی تو صرف متاع، چند فائدہ ہے، کچھ فائدہ ہے، وَإِنَّ الْآخِرَةَ دار القرار، اور بے شک آخرت
ہمیشگی کا گھر ہے۔ دنیا میں اتنا دل نہ لگاؤ کہ آخرت کو بھلا ہی بیٹھو، دنیا کو ضرورت کے مطابق حاصل کرو، اور اصل مومن کا ٹھکانہ کہاں ہے؟ دارالقرار کیا ہے مومن کا؟ آخرت۔ مومن کا دارالقرار، ہمیشگی کا گھر مومن کا کہاں ہے؟ آخرت میں۔ تو آج کی کلاس میں ہم نے کیا پڑھا؟ جملے کے مضمون ہی کو کنٹینیو کیا، لیکن اب ہم جملے کے مضمون کو کنٹینیو کرتے ہوئے کچھ الفاظ سیکھ رہے ہیں۔ یہی مضمون انشاءاللہ کنٹینیو کریں گے نیکسٹ کلاس میں۔ کچھ ایسے الفاظ سیکھیں گے کہ اگر صرف ان الفاظ کو سمجھ لیا جائے تو قرآن کے درجنوں نہیں سینکڑوں جملے اور سیکھ سکتے ہیں ہم، صرف ایک ایک ورڈ کو سمجھتے ہوئے۔ تو آج ہم نے ھذا اور ھذہ سیکھا۔ ھذا اور ھذہ اشارے کے لیے آتا ہے، اردو میں سمپل اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ یہ۔ پھر ہم نے ایک چھوٹی سی بات بتائی کہ معرفہ پلس نکرہ کا اسٹرکچر بن رہا ہوگا تو ہے ترجمہ آئے گا، اور معرفہ پلس معرفہ کا اسٹرکچر بن رہا ہوگا یعنی ھذا کے بعد الف لام والا ورڈ آئے گا تو اس میں ہے کا ترجمہ نہیں ہوگا۔ اور پھر ہم نے کانا کا ایک اور استعمال سیکھا کہ کانا اگر ایسے جملے میں آئے جو ایک حقیقت بیان کر رہا ہے تو اس جملے میں دوام کے معنی آ جائیں گے، یعنی پھر اس جملے میں زمانے ہٹ جائیں گے کہ اس کا تعلق پھر زمانے سے نہیں ہے، اس کا تعلق کس سے ہے؟ حقیقت سے، یعنی وہاں پہ کانا کا ترجمہ تھا نہیں ہوگا۔ یہ کانا کی 2 کلاسیں رٹ لیں، نہیں سمجھ آئے تو پوچھیں مجھ سے۔ کانا واپس بتا رہا ہوں، کسی چیز کی خبر دی جا رہی ہے گزری ہو تو وہاں پہ تھا ترجمہ ہوگا، کسی حقیقت والے جملے میں آیا ہے تو وہاں پہ تھا ترجمہ نہیں ہوگا، ہے ترجمہ ہوگا، اور اس ہے میں فرق ہوگا اردو کے لحاظ سے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔